ایک بوڑھا شخص امرتسر اسٹیشن پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا چھوٹا سا صندوق تھا۔ اس صندوق پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، امانت، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس امانت میں کیا تھا۔ اسی وقت اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، لوگ بھاگنے لگے۔ بوڑھا شخص ایک چھوٹے لڑکے کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں وہ صندوق دے کر بولا، اگر پاکستان بچ گیا تو یہ کھول کر دیکھ لینا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ گولی لگنے سے گر گیا۔ لڑکا چیخا، بابا، لیکن بوڑھا شخص مر چکا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ صندوق میں کیا تھا؟ اور اس کا تعلق پاکستان کی آنے والی جنگوں سے کیسے تھا؟ پاکستان ابھی بنا ہی تھا کہ پہلی جنگ شروع ہو گئی۔ قبائلی لشکر برفانی پہاڑوں سے کشمیر میں داخل ہوئے۔ دوسری طرف بھارتی فوج سری نگر ایئرپورٹ پر اتر رہی تھی۔ اسی دوران وہی لڑکا اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کا نام تھا سلمان۔ وہ ہر رات اس صندوق کو دیکھتا مگر کھولتا نہیں تھا، کیونکہ مرتے وقت بوڑھے شخص نے کہا تھا، جب پاکستان ٹوٹنے لگے تب کھولنا۔ یہ الفاظ سلمان کو ہر رات ڈراتے تھے۔ پاکستان تو ابھی بنا تھا، پھر ٹوٹنے کا کیا مطلب؟ رات کے 2 بجے ریڈیو پاکستان پر اچانک اعلان ہوا، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، ٹینک سرحد کی طرف جا رہے تھے۔ فضا میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اے مرد مجاہد جاگ ذرا۔ پاکستان اور بھارت کی دوسری جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سلمان اب فوج میں تھا۔ اسے ایک خفیہ مشن دیا گیا تھا۔ مشن کیا تھا؟ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنا جو 1947 سے غائب تھا اور جس کے پاس پاکستان کے مستقبل کا راز تھا۔ سلمان نے پوچھا، وہ شخص کون ہے؟ افسر نے صرف اتنا کہا، اگر وہ زندہ ملا تو پاکستان بچ جائے گا۔ یہ کون تھا جو ایک ملک کو بچا سکتا تھا؟ جواب ابھی نہیں ملا۔ جنگ کے دوران لاہور کے قریب ایک گاؤں میں عجیب واقعہ ہوا۔ رات کو ایک زخمی فوجی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک عورت دروازہ کھولتی ہے۔ فوجی صرف ایک جملہ بولتا ہے، کیا صندوق ابھی تک محفوظ ہے؟ عورت خوفزدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی بوڑھے شخص کی بیٹی تھی جو 1947 میں مارا گیا تھا۔ لیکن زخمی فوجی کو یہ راز کیسے معلوم تھا؟ 1965 کی جنگ ختم ہو گئی۔ لوگ جشن منا رہے تھے، مگر سلمان خوش نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک خفیہ فائل ملی تھی۔ اس فائل پر لکھا تھا 1971 اور نیچے صرف ایک لائن، پاکستان 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ پاکستان تو محفوظ ہو رہا تھا۔ پھر یہ پیشین گوئی کس نے لکھی؟ 1971 ڈھاکہ، سڑکوں پر آگ تھی، لوگ چیخ رہے تھے، گولیاں چل رہی تھی، پاکستان اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسی دوران سلمان نے پہلی بار وہ صندوق کھولا۔ اندر صرف 3 چیزیں تھیں، ایک پرانی تصویر، ایک خون آلود نقشہ اور ایک خط۔ خط میں کیا تھا؟ پاکستان کو باہر سے کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، اسے ہمیشہ اندر کے لوگ کمزور کریں گے۔ سلمان ساکت رہ گیا، لیکن اصل جھٹکا ابھی باقی تھا۔ تصویر میں جو شخص تھا وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، اور وہ 1947 میں دشمن کے ساتھ خفیہ ملاقات کر رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ یہ راز سلمان نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ اگر وہ نام سامنے آ جاتا تو ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی تھی۔ 1971 کی جنگ ختم ہوئی، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان ٹوٹ چکا تھا۔ سلمان نے پوچھا، بوڑھے شخص نے سچ کہا تھا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی رات سلمان کو ایک فون آیا۔ فون پر صرف ایک آواز تھی، اصل جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ 1984 سیاچن کے برفانی پہاڑ، جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ سلمان اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اسے دوبارہ بلایا گیا۔ اس بار اسے ایک خفیہ بنکر دکھایا گیا۔ بنکر میں دیوار پر پاکستان کا نقشہ تھا۔
اس نقشے پر کئی سرخ دائرے بنے ہوئے تھے: کراچی، کشمیر، بلوچستان، قبائلی علاقے اور آخر میں صرف ایک لفظ: فتنہ۔ سلمان نے پوچھا یہ کیا ہے؟ افسر نے جواب دیا آنے والے سالوں میں پاکستان پر بندوق سے زیادہ خطرناک حملے ہوں گے، ذہنوں پر حملے۔ 1999 کارگل، پہاڑوں پر جنگ جاری تھی، ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی، لوگ جذبات میں تھے، مگر سلمان ایک اور راز جان چکا تھا۔ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ 1947 والا صندوق دراصل ایک وارننگ تھی، ایک ایسی وارننگ جو ہر جنگ سے پہلے سچ ثابت ہوتی رہی۔ کیا وارننگ؟ یہ کہ پاکستان جب بھی اندر سے تقسیم ہوگا، دشمن حملہ کرے گا۔ اسی دوران سلمان کو ایک آخری فائل ملی۔ اس فائل پر لکھا تھا 2025۔ اس میں درج تھا سرحدی کشیدگی، اندرونی انتشار، میڈیا وار، خفیہ حملے، پراپیگنڈا اور عوام کا ذہنی خوف۔ سلمان نے آہستہ سے کہا جنگیں اب ٹینکوں سے نہیں دماغوں سے لڑی جائیں گی۔ 2001 کے بعد پاکستان دہشت گردی کی آگ میں داخل ہو گیا۔ مساجد، بازار، اسکول، ہر جگہ خوف تھا۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اصل دشمن کون ہے۔ سلمان ہر دھماکے کے بعد ایک ہی بات سوچتا، کیا یہی وہ فتنہ تھا؟ پھر ایک دن سلمان اچانک غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا، صرف اس کے گھر سے ایک نوٹ ملا: جب قوم تاریخ بھول جائے تو تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ 2025 سرحدوں پر دوبارہ تناؤ بڑھنے لگا، سوشل میڈیا پر جنگ چل رہی تھی، ہر شخص خود کو سچا ثابت کر رہا تھا، ہر خبر کے پیچھے ایک اور خبر تھی، ہر سچ کے پیچھے آدھا جھوٹ۔ اسی دوران سلمان کا پوتا احمد اپنے دادا کی پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اسے وہیں صندوق دوبارہ ملا، لیکن اس بار اس کے اندر ایک نیا خط تھا۔ خط پر لکھا تھا اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو پاکستان ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکا ہے۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط کے آخر میں صرف ایک سوال تھا، کیا قوم اب بھی متحد ہے؟ احمد نے پورا صندوق دوبارہ کھنگالا۔ اسے نیچے ایک چھپی ہوئی USB ملی۔ USB میں ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں سلمان بیٹھا تھا، کمزور، تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ وہ بولا میں نے 1947 دیکھا، 1965 دیکھا، 1971 دیکھا، کارگل دیکھا، دہشت گردی دیکھی، مگر سب سے خطرناک چیز کبھی جنگ نہیں تھی۔ احمد نے بے چینی سے پوچھا پھر کیا تھا؟ ویڈیو رک گئی، اسکرین بلیک ہو گئی۔ احمد چیخا آگے چلو۔ پھر ویڈیو دوبارہ چلی۔ سلمان بولا سب سے خطرناک چیز قوم کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا ہے۔ احمد اپنے دادا کا صندوق بند کرتا ہے اور باہر اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، یہ قربانیوں کی امانت ہے۔ اور پھر اسکرین سیاہ ہو جاتی ہے، صرف ایک جملہ باقی رہتا ہے، تاریخ ہمیشہ واپس آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل زیان آفیشل سٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔